اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد القعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کے بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تمیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مصفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہذا والدہ اور والد دونوں ہی کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرحوم بن کہب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی صاحبزادی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محیت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن نیز صاحبزادیاں عائشہ اور اسماء اور پھر نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وفادار تھے۔ تمدنی معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چنو چرا تسلیم کیا جا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ کل
پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام کے قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک آیات ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مصرفین کے بقول اس آیات کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی طرح خاطر اپنا مال و خرچ کرے گا، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی اشارہ مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اسرار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی دعوتی تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے با اثر افراد مشرف با اسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علم بدار اور اس کے قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، اس میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔ ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین اسلام قبول کیا تھا۔